یار مجھے پکا پتہ ہے یہ منحوس ہی اس کی محبوبہ کو لے کر بھاگا ہے۔ تم شرط لگا لو میرے سے، اس نے قتل کیا ہوگا اس کے شوہر کا تاکہ وہ اپنی محبوبہ کو پا سکے۔ یار انڈین ڈرامے میں ہوتا ہی ایسے ہے، تم ایویں فضول میں ٹینشن لے رہے ہو۔ مرحا پرسوچ انداز میں زایان سے بولی جس کا پورا دھیان سامنے ٹی وی پہ تھا۔ چپ کرو، سارا مزہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ زایان بنا اس کو دیکھ کر لتاڑتا ساتھ ہی ٹی وی کا والیوم تیز کر گیا تھا۔ جب کسی نے ریموٹ ہاتھ سے لے کر خود سینٹر صوفے پہ برجمان ہوتے دوسرے چینل سرچنگ کرنے لگا تھا۔ مرحا نے گردن موڑ کر زایان کو دیکھا جو خود اچانک آتی افطار پہ پریشان ہو گیا تھا۔ بھائی 20 منٹ رہتے ہیں، پلیز دیکھنے دیں۔ زایان سے رہا نہیں گیا تو آخر بول پڑا، جبکہ ماہر اس سے 2 سال بڑا بھائی ایسے بیٹھا رہا جیسے وہاں ہو ہی نہیں۔ پر مرحا نے غلطی سے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی بھائی کو بے نیاز بیٹھا دیکھ کر زایان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مرحا کشمکش میں مبتلا ہوتی ماہر کو دیکھنے لگی جو بلیک وائٹ جینز پینٹ پہنے بالوں کو لاپرواہی سے سفید پیشانی پہ بکھیرے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ جس میں مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی اس کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پہ رکھ بڑی دلجمی سے نیوز چینل دیکھنے میں مگن تھا۔ مرحا کچھ پل تو اس کو دیکھتی رہی، پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پر گمبھیر لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ مرحا نے مڑ کر ماہر کو دیکھا جس کا دھیان ابھی بھی سامنے تھا یا وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل تمہارا گرینڈ ٹیسٹ تھا، مارکس بتانا پسند کرو گی اپنے؟ ماہر نے اپنا سوال دوبارہ سے کہا۔ اچھا ہوا تھا اور مارکس بھی اچھے تھے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مرحا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ واہ، 50 میں سے 15 نمبر لینے کو تم اچھے مارکس کہتی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم FSC کی اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا اتنے کم نمبر لینا۔ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو یہ کام دھندے چھوڑو اور اپنا دھیان پڑھائی پر دو۔ اپنی جڑواں بہن کو دیکھا ہے، اس کا بھی تو تمہارے ساتھ ہی ٹیسٹ ہوا تھا نا؟ اس کے جب پورے مارکس آ سکتے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں؟ ماہر کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ اگر پڑھائی میں ٹاپر ہے تو میں اتنی نالائق بھی نہیں۔ سپلی میں اگر کوئی گریڈ نہ بھی آئے تو پاسنگ مارکس ضرور آ جائیں گے۔ ویسے بھی ہر کوئی آپ یا میری بہن کی طرح ہوشیار اور قابل تعریف نہیں ہوتا۔ مرحا نے دل میں آتی بات زبان پہ کہہ دی تھی۔ ماہر نے سرد نگاہوں سے اس کو دیکھ کر کہا، جتنی زبان چلاتی ہو نا، اگر اتنا دماغ پیپر میں چلا لیا ہوتا تو آج تم ٹاپ کرتی۔ وہ اسے طنز باتوں میں لپیٹ کر مارتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ ناک سکیڑ کر رہ گئی تھی۔ چپ چاپ گھر جا کر مجھے ٹیسٹ لا کر دکھاؤ واپس، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے روب دار انداز پہ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھور کر رہ گئی تھی اور کلس کر بولی تھی، مجھ سے بار بار نہیں آیا جاتا، آپ کو پک سینڈ کر دوں گی، دیکھ لیجئے گا۔ یہ کہتے وہ کھٹاک سے جواب دیتے فوراً 9:11 ہو گئی تھی کہ کہیں وہ اس کو دوبارہ نہ روک لے۔ اس کے جانے کے بعد ماہر نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ اچھال کر خود بھی اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ارے میری بیٹی کا منہ پھول کر کپا کیوں بن گیا ہوا ہے؟ کہیں پھر ماہر سے تعریف سن کر تو نہیں آئی؟ نازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کے بال بکھیرتے کہا۔ ارحا جو ریمن نوڈلز بنا کر لطف اندوز ہونے اپنے کمرے میں جا رہی تھی اپنی ماں کی بات سن کر ان کی طرف آئی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ماما، مرحا نے مسکرا کر ٹالنا چاہا۔ صاف کہو نا، ماہر کو تمہارے ٹیسٹ کا پتہ چل گیا ہوگا، اتنے کم نمبر دیکھ کر اس نے تمہاری عزت کا فالودہ کر دیا، یہی بات ہے نا؟ ارحا نے تاک کر نشانہ لگایا۔ ارے تو اس میں منہ بسورنے والی کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا ماہر کتنا لائق ہے، تم اس کے پاس جا کر پڑھ لیا کرو، تمہارے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ نازیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے ماما، آپ بھی کس زمانے میں جی رہی ہیں؟ اسے اپنے منگیتر کے ساتھ فلرٹنگ اور گھومنے پھرنے کی عادت لگ چکی ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی ہی پڑھائی کو وقت دے گی، اس لیے تو اپنے منگیتر سے گپیں ہانکنا زیادہ ضروری ہے، پڑھائی سے زیادہ آپ کو نہیں پتہ کیا؟ ارحا نے چبھتے لہجے میں کہا، آنکھوں میں ایک اندیکھی جلن تھی۔ یار میں بہن ہوں تمہاری سگی، وہ بھی سوتیلی نہیں جو تم مجھے پھپھے کٹنیوں کی طرح طنز کرتی رہتی ہو۔ مرحا نے دکھی دل سے خفا ہوتے کہا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طنز کا نشتر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس سے اتنی خار کیوں کھانے لگی ہے۔ مجھے زیادہ گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے،
جتنا تم اس کے ساتھ وقت بتاؤ گی اتنے ہی خسارے میں رہو گی۔ جتنا جلدی ہو سکے سمجھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ منہ کے بل کرو گی۔ ارہا زخمی مسکراہٹ سے بول کر وہاں سے رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ زایان کے بچے تم ہی بتاؤ میں کیا کروں اب؟ میں نے تو ٹیسٹ بھی انہیں واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا ہے، مجھے لگ رہا ہے اب میری خیر نہیں، وہ تو ضرور میرے فیل ہونے کے چرچے پورے خاندان میں گاڑ کر ہی دم لیں گے۔ فرحان نے پریشان ہو کر کال پہ زایان سے کہا، چل کرو یار، میرا بھائی جن نہیں ہے، انسان ہے، تمہارا خون تھوڑی پی جائے گا، آرام سے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زایان ریلیکس انداز میں بولا، ویسے آپس کی بات ہے، کیا انہیں محبوبہ ان کی نے دھوکہ دے دیا جو اتنی سنجیدہ نظر آتے ہیں؟ مرحا نے جاننا چاہا۔ یار بھائی تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے بچپن میں ہوا کرتے تھے، بلکہ تمہاری سب سے زیادہ گہری دوستی تھی بھائی سے، تم ان کے ساتھ ہنستی تھی، کھیلتی تھی، بات کرتی تھی، پھر نہ جانے تم دونوں میں ایسا کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے کھار کھانے لگے، بلکہ اب تو ان کی آواز سن کر ہی تمہاری روح فنا ہو جاتی ہے۔ زایان کی بات پہ ارہا مسکرا دی، تم سچ کہہ رہے ہو، پہلے کی بات تو واقعی کچھ اور تھی، لیکن اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دل گرفتی سے مسکرا دی تھی اور کال کاٹتی تھی۔ سعد صاحب کی 4 اولادیں تھیں، ایک بڑا بیٹا ارحم سعد، دوسرا بیٹا سنان سعد، 2 بیٹیاں ہینا، دوسری بیٹی ثنا مصطفیٰ۔ سعد نے اپنی 4 اولادوں کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ ارحم سعد کی رشنا بیگم جن کی 2 اولادیں تھیں اور ماشاءاللہ سے دونوں بیٹے تھے، ایک ماہر دوسرا زایان، دونوں میں 2 سال کا فرق تھا، پر نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ماہر جہاں ایک قابل اسٹوڈنٹ، ریزرو رہنے والا بندہ تھا، تو دوسری طرف زایان کو ہر چیز میں دلچسپی تھی سوائے پڑھائی کے۔ ذیشان سعد کے یہاں اللہ نے 2 بیٹیاں اپنی رحمت سے نوازا تھا، ایک ارہا تو دوسری مرحا۔ ماہر اور مرحا کے آپس میں بہت بنتی تھی، مگر پھر جانے ایسا کیا ہو گیا جو ماہر کا رویہ اس کے ساتھ روڈ ہو گیا، یہ تو وقت آنے پہ پتہ لگنا تھا۔ آج ارہا کی طبیعت خراب تھی، جس کے باعث وہ کالج نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ خود اکیلی باہر آئی، جہاں ماہر باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں اکثر ماہر اور زایان کے ساتھ جایا کرتی تھی، کیونکہ ان تینوں کا کالج اور ماہر کی یونیورسٹی ایک روٹ پر ہی آتی تھی۔ ماہر ان کو کالج چھوڑتا خود یونی کے لیے نکل جاتا تھا۔ زایان کہیں دکھ نہیں رہا، کہاں ہے وہ؟ مرحا نے زایان کو نہ دیکھ کر ماہر سے پوچھا، جو اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وائٹ گھٹنوں تک آتی شارٹ فراک کے ساتھ چست پاجامہ پہنے، اسٹالر گلے میں مفلر کے سٹائل میں ڈال کر بال کھلے ہوئے تھے، جو ہوا کی دور سے اڑتے ہوئے بار بار اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ایک ناگوار سی لہر ماہر کے اندر سرایت کر گئی۔ اسے چھوڑو، آج تو اسے ویسے بھی کالج نہیں جانا، تم گاڑی میں بیٹھو، فضول باتیں مت کرو، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ماہر اسمارٹ انداز میں کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ مرحا اپنا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھتی فرنٹ سیٹ پر برا چمان ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ماہر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مرحا نے انگلیاں چٹکھاتے بیزاری سے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، پھر لب لٹکاتے معصومیت چہرے پر سجائے ماہر کو دیکھا۔ آپ میں کیا بوڑھوں کی روح حلول کر گئی ہے؟ کوئی گانا وانا ہی لگا دیں، ذرا موڈ فریش ہو جائے گا، نیند آ رہی ہے مجھے۔ مرحا نے خود ہی ماہر کو مخاطب کیا، میرے پاس کوئی گانے شانے نہیں ہے، تلاوت لگا رہا ہوں، چپ کر کے سنو۔ ماہر کی بات پہ مرحا کا منہ بن گیا تھا، البتہ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ارے آج تم بھی میری طرح کالج نہیں گئے کیا؟ ارہا نے مسکرا کر زایان سے پوچھا۔ ہاں، میرا دل نہیں کر رہا تھا، تم سناؤ، تمہارا یہاں کیا کام؟ زایان نے جواب کے بعد سوال پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں میرا آنا یہاں ہضم نہیں ہو رہا؟ یہاں صرف مرحا ہی آ سکتی ہے، کیا میرا آنا منع ہے؟ ارہا کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، وہ تو اس لیے پوچھا کیونکہ تم کم ہی یہاں آتی جاتی ہو۔ مرحا کی بات کی جائے تو اس کو تو ہمیشہ کے لیے یہیں آنا ہے، آخر وہ ہونے والی مسز جو ہے میری، اس کا پردہ تھوڑی ہے ہم سے۔ لیکن تم کیسے سمجھو کہ یہ باتیں تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہوں گی نا؟ زایان نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ اس کی بات سنتے ارہا نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو کیا تھا، جبکہ زایان اس کی تیزی سے بدلتے تاثرات کو نظر انداز کر گیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یار میرا بس نہیں چلتا کہ اس جلاد صفت انسان کو اپنی زندگی سے غائب کر دوں، ہر وقت ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جیسے مجھے قبر میں پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ میرا ٹیسٹ سب گھر والوں کو دکھا دیا اور اب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اچھے نمبر لوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
وہ اپنی دوست سے اپنے رونے دھونے کرتے ہوئے بولی جب مرحا کی بات بیچ میں رہ گئی اور بایو کی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ کلاس، مجھے امید ہے جو میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا تھا آپ نے ریوائز کر لیا ہوگا۔ اب جو میں آپ سے کویسچن کروں گی مجھے اگلے 2 سیکنڈز میں اس کے جواب چاہیے۔ جو بچہ 5 سیکنڈ سے زیادہ لیٹ ہوا وہ میری کلاس سے آؤٹ ہے، سمجھے آپ سب لوگ؟ اب چلیے سنائیے مجھے۔ بایو کی ٹیچر کی بات پر مرحا نے اپنے سوکھے لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ تو یہ بات مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ وہ جو نیمی ہو کر سب اسٹوڈنٹس کے پیچھے چھپ رہی تھی، ایک دم ٹیچر کی نظریں اس کے چھپنے پر گئیں تب اسے کھڑا کر گئی تھی۔ مس مرحا، آپ بتائیں۔ بایو کی ٹیچر مرحا کو تاک کر وار کرتے ہوئے بولی تو وہ اپنی جگہ کھڑی ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں آپ نے تیاری نہیں کی؟ انہوں نے کرخت آواز میں پوچھا۔ سوری میم، میں وہ مرحا بس یہی بول پائی۔ آؤٹ، وہ اٹل لہجے میں اسے دفع ہونے کا کہہ گئی تھیں۔ سوری مس، کل پکا تیاری کر کے آؤں گی، مرحا نے منت کرنی چاہی۔ میں فارسی بول رہی ہوں آپ کے ساتھ؟ آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ کلاس سے دفع ہو جائیے۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اپنی بہن کو دیکھیے، آپ جتنی ہی ہیں وہ اور آپ سے زیادہ نمبر لیتی ہیں۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ ارحا کی بہن ہیں، صرف اپنی ماں باپ کو شرمندہ کرتی ہیں آپ۔ انہوں نے بنا اس کی بات سنے کہا۔ پوری کلاس کے سامنے اپنی بے عزتی پہ اس کا چہرہ اہانت اور شرمندگی کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ بنا کسی پر نظر ڈالے باہر کلاس سے چلی گئی تھی۔ ماہر سنجیدہ تاثرات سجائے کالج کے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ سامنے مس نائلہ جو مرحا کے بایو کے ٹیچر تھیں، وہ مرحا کو پڑھاتی تھیں اور اس کا پڑھائی میں ریکارڈ اس کو بتا رہی تھیں جو وہ بنا کسی تاثرات سے سن رہا تھا۔ مسٹر ماہر، آپ بھی یہاں سے پڑھے ہیں، آپ یہاں کے قابل اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور آپ کی طرح ماشاءاللہ سے ارحا بھی ہے، پر آپ دونوں کے برعکس مرحا اور زیان کا ذرا بھی انٹرسٹ پڑھائی میں نہیں۔ زیان تو زیادہ دن غیر حاضر ہی رہتا ہے، پر مرحا تو ریگولر اسٹوڈنٹ ہو کر بھی ایسی ہے جیسے میری ماں نے اس کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کا بندوبست کریے جو اس کو پری میڈیکل میں کیمسٹری، فزکس، باٹنی سبجیکٹس پڑھائے۔ اگر وہ پری میڈیکل کی پڑھائی نہیں کر سکتی تھی تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا اس کا دوسرے سبجیکٹس میں داخلہ کرواتے۔ مس نائلہ کے خاموش ہوتے ہی پرنسپل نے سنجیدگی سے کہا، آپ کا دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سال مرحا کے مارکس ارحا سے زیادہ ملتے نظر آئیں گے۔ ان کی ساری بات سن کر ماہر نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سال مرحا کے مارکس ارحا سے زیادہ ملتے نظر آئیں گے۔ ان کی ساری بات سن کر ماہر نے سنجیدگی سے کہا، ہم تو بس امید ہی کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے پاس رکی، مرحا جھٹ سے اپنے گھر کی سمت بھاگنے والی تھی جب ماہر نے کہا، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اپنی کتابیں لے کر میرے کمرے میں آؤ، آج سے تمہیں میں پڑھاؤں گا، میں انکار نہیں سننا چاہتا، بصورت دیگر تمہارے سب گھر والوں کے سامنے تمہاری بے عزتی کروں گا۔ اس کے کاٹدار لہجے میں کہنے پر وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ میں نہیں پڑھنا چاہتی آپ سے، میں بابا سے کہوں گی، وہ مجھے کوئی سڑ لگوا دیں گے۔ آپ کو اپنا بھی تو پڑھنا ہوتا ہے، آپ خواہ پرائے پھڈے میں کود رہے ہیں، مرحا نے پھنسی سی آواز میں کہا، جبکہ ماہر سے ٹیوشن کا سن کر اس کو اپنے سامنے تارے ناچتے نظر آنے لگے تھے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہی کال مجھے آنے کی بجائے تمہارے بابا کو آئی ہوتی تو جانتی ہو کتنا شرمندہ ہوتے وہ، ماہر نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ ایڈمیشن رجسٹریشن میں خواہ آپ کا نمبر دیا گیا، ذرا سا چیخنے پر بھی آپ کو کال کر کے بلا لیتے ہیں۔ مرحا کو صبح والی اپنی بے عزتی یاد آئی تو جل کر بولی، 5 منٹ بعد تم مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھی نظر آؤ، ماہر نے تیز نظروں سے اسے گھور کر کہا۔ دیکھیں، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے اور کلاس سے ٹیچر نے بھی باہر نکال دیا تھا، اب کچھ پیٹ پوجا تو کرنے دیں، کم از کم پڑھنے کی ہمت تو ہو مجھ میں، مرحا نے التجا کی۔ ہمت تو ہو مجھ میں، ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ تمہیں 2 وقت کا کھانا نہ کھلا سکوں، چپ چاپ کتابیں لے کر آؤ ورنہ اچھی طرح جانتی ہو تم مجھے۔ ماہر اپنی بات کہتا تیز قدموں سے گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مرحا بھی مرے قدموں کے ساتھ اندر جانے لگی۔ مرحا کے آنے کا وقت تو ہو گیا ہے، پھر ابھی تک آئی کیوں نہیں گھر؟ نازیہ بیگم نے فون چلاتی ہوئی ارحا سے کہا۔ میڈم نے ہمارے نام کے جھنڈے جو گاڑے ہیں۔ ایک آسان سوال اس کو نہیں آیا، ٹیچر نے کلاس سے باہر نکال دیا، اور میری فرینڈ بتا رہی تھی ماہر سے شکایت بھی لگائی ہے،
ارحان نے مزے سے بتایا، بہن ہے وہ تمہاری، ایک ساتھ اس دنیا میں آئی ہو، پھر تم کیوں اس کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھتی ہو؟ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر پڑھائی میں مدد کیا کرو تاکہ اس کے نمبرز بھی اچھے آئیں۔ نازیہ بیگم نے نرمی سے کہا، آپ کی خود ساختہ سوچ ہے، ورنہ مرحا کو بس بننے سنورنے کا شوق ہے، پڑھائی کا اسے کوئی شوق نہیں، بقول اس کے پڑھائی اس کے سر پہ سے گزر جاتی ہے۔ ارحان نے سر جھٹک کر کہا، مرحا اتنی تم اسے سب کے سامنے پورٹری کرتی ہو۔ نازیہ بیگم نے افسوس سے ارحان کے انداز کو دیکھ کر کہا، نالائق تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ تو بہت خرانٹ اور گھر توڑنے والی ہے۔ ارحان منہ میں بڑبڑائی تھی، نیکسٹ ٹیسٹ کی تیاری کرو، مجھے اس نیکسٹ ٹیسٹ میں تمہارے مارکس کم نہیں چاہیے، جو سمجھ نہیں آتا وہ پوچھو، سمجھ رہی ہو نا؟ ماہر نے سنجیدگی سے کتاب کھول کر کہا، دیکھیں میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، اب تو کمزوری کے مارے مجھے چکر آنے لگے ہیں، کچھ صاف صاف دکھ بھی نہیں رہا۔ مرحا نے ساری ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے معصوم شکل بنا کر کہا، ارے میری ہونے والی بیوی بھوکی ہو اور میں نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو تمہارا فیوریٹ برگر گیراج کا مائٹی زنگر لایا ہوں، وہ ود ایکسٹرا چیز، جسے کھا کر تم تر و تازہ ہو جاؤ گی۔ ماہر سے پہلے ہی زیان ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا بولا، جس کے ہاتھ میں شاپرز تھے۔ مرحا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ماہر نے زور سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر امڑانے والے اشتعال کو قابو کیا تھا۔ تھینک یو زیان، تم کتنے اچھے ہو، مرحا خوش ہوتے ہوئے بولی، زیان ڈسٹرب مت کرو ہمیں، جاؤ یہاں سے اور مرحا کو پڑھنے دو۔ ماہر نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آپ اسے پڑھائیں، میں بس چپ کر کے آپ کو دیکھوں گا۔ زیان نے جواباً کہا، زیان تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ کمرے میں جاؤ۔ ماہر نے اپنی بات پر زور دے کہا تو زیان اٹھ کر چلا گیا۔ مرحا نے جیسے ہی اپنا ہاتھ شاپر میں ڈالنا چاہا، ماہر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ پہلے مجھے اورل ٹیسٹ ہو اتنا یاد کیا ہے، اس کے بعد جو کھانا چاہو کھا سکتی ہو، اس سے پہلے نہیں۔ ماہر شاپر اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے بولا، یار ایک بائٹ تو لینے دیں۔ مرحا کی شکل رونے والی ہو گئی، تم پڑھو تب تک میں آتا ہوں۔ ماہر ہاتھ میں شاپرز لیے وہاں سے چلا گیا۔ مرحا نے حسد بھری نظروں سے شاپرز کو دیکھا تھا۔ بوا، ماہر کام کرتے ملازمہ کو مخاطب کرتے بولا، جی صاحب۔ بوا فوراً متوجہ ہوئی تھیں، یہ اپنے ساتھ لے جائیں اور 30 منٹ بعد ڈرائنگ روم میں کھانے کے لوازمات لے آنا۔ ماہر شاپرز ان کی طرف بڑھا کر بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ماہر واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو مرحا رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ کہاں تک پہنچی تمہاری تیاری مرحا؟ ماہر نے سوال داغا، ابھی تک تو 2 ہی کوشچن یاد ہوئے ہیں۔ مرحا کی بات پہ ماہر کا سر نفی میں ہلنے لگا تھا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارے بھائی کی جس سے شادی ہوگی، مجھے تو اس بیچاری لڑکی سے بڑی ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ بیچاری کے پھوٹے نصیب، وہ تو اپنی بیوی کو بھی سہاگ رات میں بایوں پڑھائیں گے۔ مرحا نے ہاتھ نچا کر زیان سے کہا، نہیں یار، بھائی کی جو گرل فرینڈ ہے نا، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ زیان نے سنیکس کھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب، اس سڑو کی گرل فرینڈ بھی ہے؟ مرحا اپنی جگہ سے اچھل ہی تو پڑی تھی۔ یقیناً ہوگی کہ زیان نے کندھے اچکائے، آدھی ادھوری بات مت بتایا کرو مجھے، فضول کا سسپنس پھیلاتے ہو بدتمیز۔ مرحا سخت بدمزہ ہوتے ہوئے بولی، بھائی کو چھوڑو، تم بتاؤ تیاری کیسی ہے تمہاری؟ زیان نے بات کا رخ اس کی طرف موڑا، اچھی ہے، تمہارے بھائی نے کل 5 گھنٹے میرا مغز کھپایا، تیاری اچھی تو ہوگی ہی نا؟ مرحا نے صاف جتلایا تھا۔ وہ تو صحیح کہا، بھائی پڑھائی میں کافی ہوشیار ہیں۔ زیان ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، اب گھر چلتے ہیں۔ مرحا کھڑی ہوتی ہوئی بولی، کہاں، ابھی تو پارک میں لڑکیوں نے آنا شروع کیا ہے۔ زیان شرارت سے اس کی جانب دیکھ کر بولا، بکو مت اور چلو، درگت نہیں بنانا چاہتے تو جلدی چلو۔ مرحا نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر ٹیرس پہ کھڑا اپنے سیل فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر گیٹ سے اندر آتے زیان اور مرحا پہ پڑی، جو ہنستے ہوئے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ سیل فون پہ ماہر کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی، سرمئی آنکھیں خون چھلکانے کی حد تک لال ہو گئی تھیں۔ ماہر، تم مجھے سن رہے ہو؟ کال پہ کسی کی ابھرنے والی آواز پہ وہ یکلخت ہوش میں آتا کال کاٹ کیا تھا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، تمہیں پتہ ہے آج بن روئے کی ایپیسوڈ؟ کتابیں لے کر اندر آؤ، کل تمہارا بائیولوجی کا ٹیسٹ ہے، میں اس کی تیاری کرواؤں تمہیں۔ ماہر ان دونوں کے درمیان آتا، ہاتھ میں پنی گھڑی کی جانب دیکھتا بے نیازی سے بولا۔ اپنی بات بیچ میں رہ جانے پر مرحا دل محسوس کر رہ گئی تھی۔
آپ کو کام ہے تو آج رہنے دیں، بائیولوجی کی تیاری میں نے کر لی ہے۔ مرحا نے جان بچانی چاہی۔ تمہاری تیاری کیسی ہوگی وہ میں خوب سمجھتا ہوں، ماہر نے گھور کر کہا۔ زیان خاموش سے کبھی مرحا کو دیکھتا تو کبھی ماہر کو۔ بھائی ہماری کلاس ایک ہی ہے تو میں مدد کر دوں گا مرحا کی، زیان نے مداخلت کی۔ پہلے تم اپنی تیاری تو مکمل کر لو، پھر مرحا کی بھی مدد کرنا۔ ماہر نے ٹھیک ٹھاک اس کو بے عزت کیا، جس پہ مرحا کی ہنسی نکل گئی۔ ماہر نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا تو فوراً سے ہونٹ پہ انگلی رکھ دی تھی اس نے۔ تمہاری پرنسپل کو میں نے زبان دی ہے کہ تمہاری ریپوٹیشن اب اچھی ہوگی، اس لیے اپنا سارا دھیان تم بورڈز کے ایگزامز کی طرف کر دو، ماہر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ابھی لائی بکس، مرحا کہہ کر اپنے گھر کی جانب گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں جاتا ہوں، زیان نے کہا تو ماہر نے سر کو جنبش دی۔ یہ تمہارے لیے۔ مرحا کیمسٹری کی کتاب کھول کر بیٹھی تھی جب ریحانہ بیگم نے جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ جزاک اللہ چچی جان، مرحا مشکور نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماہر کپ فل کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ماہر، مرحا کو زیادہ تنگ مت کرنا، جتنا وہ پڑھ پائے اتنا ہی پڑھانا۔ ریحانہ بیگم نے ماہر کو بیٹھتا دیکھا تو مرحا کی حمایت میں بولی، آپ سب کی انہی باتوں کی وجہ سے یہ ہمیشہ سی اور ڈی گریڈ میں لیتی ہے۔ ماہر نے سپاٹ تاثرات سے کہا، سی اور ڈی گریڈ آتی ہوں تو کیا ہوا، اہم بات گریڈ لینا ہوتا ہے نا، چاہے پھر اے ہو یا ڈی۔ مرحا جھٹ سے اپنے دفاع میں بولی، ریئلی؟ ماہر نے طنزیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ میں تو چاہتی ہوں زیان اور اس کا نکاح کر کے دبئی بھیج دیں، وہاں اپنی پڑھائی مکمل کریں یہ دونوں۔ زیان ان کی بات پر بولا، تو دیر کس بات کی؟ مرحا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ماہر نے عجیب نظروں سے اس کا کھلتا چہرہ دیکھا۔ امی جان، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ٹیوشن دے دوں، مجھے اور بھی کام ہے۔ ماہر ان کی بات انسنی کرتا بولا، ٹھیک ہے بھائی، تم لوگ آرام سے پڑھائی کرو، میں جاتی ہوں۔ زیان ریحانہ بیگم کہہ کر جانے لگی۔ ان کے جانے کے بعد ماہر غیر دماغی سے مرحا کو پڑھانے لگا، پھر جل جانے کا کہا۔ مرحا کو اور کیا چاہیے تھا ماہر کی بات سن کر فوراً وہ اپنے گھر کو بھاگی۔ امی جان، تمہارے نکاح کے منصوبے بنا رہی ہیں، تم مجھ سے کہو نا، ابھی تمہیں پڑھنا نہیں ہے۔ نکاح کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے یہ، ماہر زیان کے کمرے میں آتا سنجیدگی سے بولا۔ بھائی، قرآن کہتا ہے جو عورت آپ کو پسند ہو اس سے نکاح کر لو، امی جان نے سرسری سا تذکرہ مجھ سے بھی کیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں، بس نکاح ہی تو ہونا ہے۔ زیان گیم کھیلتا آرام سے بولا، نکاح ہوگا تو شادی کا ڈھول پیٹیں گے نا، تمہارا مائنڈ ڈسٹرب ہوگا، سمجھنے کی کوشش کرو، ماہر نے ایک بار پھر کہا۔ تو مائنڈ ڈسٹرب میرے اور مرحا کے بیچ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، زیان نے مسکرا کر کہا۔ ماہر گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ امی چچی جان سے کہیں عقل کا نام لیں، اتنی جلد بازی بھی صحیح نہیں ہوتی، آپ کو کیا لگتا ہے زیان اور وہ مرحا یہاں تو پڑھ نہیں پا رہے تو دبئی میں اپنی پڑھائی پوری کریں گے؟ سیریسلی امی، وہاں تو کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوگا، پوری چھوٹ ہوگی انہیں، اور میں بتا دیتی ہوں بہت پچھتائیں گے اب بعد میں۔ ارحا کو جیسے ہی بات پتہ چلی وہ سیخ پا ہوتی بولی، ارحا کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں شور مچا رہی ہو، ابھی ہم بڑے زندہ ہیں، اس لیے جو ہم فیصلہ کریں کچھ سوچ سمجھ کے ہی کریں گے نا۔ نازیہ بیگم ناگواری سے بولی، امی پڑھائی یہاں بہت اچھی ہے، آپ زیان اور مرحا کو دیارے غیر اکیلا کیسے بھیج سکتی ہیں، کیا آپ کو ان کی نیچر کا نہیں پتہ؟ ارحا نے بھی ان کے اپنے لہجے کو نارمل کیے کہا۔ ارحا پہلے مجھے تم یہ بتاؤ، تمہیں کیا اعتراض ہے، نازیہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کی آواز پہ مرحا بھی نازیہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ارحا گڑبڑا کر بولی۔ ارحا مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیوں مجھ سے اتنی خار کھانے لگی ہو، جہاں تک مجھے پتہ ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، مرحا تلخ لہجے میں بولی۔ تو تم میرے ساتھ کر بھی کیا سکتی ہو، جو کیا ہے وہ بہت ہے، تم نے بھی کیا، ارحا تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ میں کیا نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک خاص ہوں میں، مرحا واپس اپنی جون میں آتی بولی۔ امی میری بات پہ غور کیجیے گا۔ ارحا ایک تیز نظر مرحا پر ڈالتی کمرے سے چلی گئی۔ منگنی آپ نے ان دونوں کی جلد بازی میں کر دی، کیا وہ کم تھا جو اب آپ لوگوں کے نکاح کی جلدی ہو رہی ہے، مطلب آپ لوگ بھی حد کرتے ہیں۔ مرحا بھی 18 سال کی ہے، زیان 19 سال کا، زیادہ نہیں تو ان کے 20 سال کے ہونے تک کا انتظار کر لیں، کوئی بھاگ تھوڑی نہ جا رہا ہے۔ ماہر ریحانہ بیگم کی ایک بات پہ تنگ ہوتا بولا، لو کر لو بات، جلد بازی کا دونوں میں اتنا پیار تھا اس لیے ہم نے منگنی کر دی، وہ بھی دونوں کی باہم رضامندگی سے ساتھ، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو جلد بازی ہے؟ ریحانہ بیگم برا مان کر بولی، جس سے پہل تو ماہر کچھ بول نہیں پایا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر نکاح کے وقت میں تو آپ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہیں نا، ماہر نے کہا۔ اگر پہلے تم شادی کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
ریحانہ بیگم اندازہ لگاتی ہوئی بولی، او ہو امی، آپ کی بات شادی پہ ہی کیوں اٹک جاتی ہے؟ میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ ابھی ان کو پڑھائی پہ دھیان دینے دیں۔ ماہر بیزاری سے بولا، سچ بتاؤ یہی وجہ ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ریحانہ بیگم نے جاننا چاہا، یہی بات ہے اور کیا بات ہونی ہے؟ ماہر نظریں چراتا بولا، تم کہتے ہو تو میں سوچتی ہوں، مگر اس بار اگر زیان کا رزلٹ ناقابل قبول آیا تو میں ان کو ملیشیا یا دبئی بھیج دینا ہے۔ ریحانہ بیگم نے کہا، آپ کو یہ خیال بچپن میں کرنا چاہیے تھا، اسکول میں اس کا ریکارڈ اب سے زیادہ خراب ہے۔ تب ڈیڈ نے کہا بھی تھا اس کو بورڈنگ اسکول بھیج دیتے ہیں، پر آپ نہیں مانی، اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ماہر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ارحا آپ کا دھیان کہاں ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں، اس کا جواب دیں۔ کیمسٹری کی ٹیچر نے اب سخت لہجے میں ارحا کو مخاطب کیا، جو کلاس میں ہو کر بھی نہیں تھی۔ سوری میم، آپ نے کون سا سوال پوچھا؟ ارحا کھڑی ہوتی شرمندگی سے بولی، کلاس میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ساری سوچوں کو گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ کیمسٹری کی ٹیچر سختی سے کہتی دوبارہ اپنا سوال دہرانے لگی، میم وہ کل میرے سر میں درد تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ چیپٹر یاد نہیں کیا تھا۔ ارحا اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملاتی بولی، آپ ایک قابل اسٹوڈنٹ ہیں، ایسے بہانے آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ ٹیچر نے جیسے افسوس سے کہا، میم میں اس سوال کا جواب دوں؟ مرحا اپنا ہاتھ اوپر کرتی بولی۔ ارحا نے آنکھیں پھاڑ کر مرحا کو مطمئن چہرہ دیکھا، یس شور۔ کیمسٹری کی ٹیچر نے اجازت دیتے کہا، ویری گڈ، بیٹھ جائیے آپ۔ کیمسٹری کی ٹیچر نے کہا تو مرحا مسکرا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اتنا آسان اور چھوٹا آنسر تھا جو آپ کو معلوم نہیں تھا، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ ٹیچر کی بات پہ ارحا نے زور سے مٹھیاں بھینچیں اور اسے شعلہ برساتی نظروں سے مرحا کا کھلتا چہرہ دیکھا۔ چھٹی کے وقت مرحا خوشی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی، ارحا نے غصے سے اس کو دیکھا، پھر پچھلی سیٹ پہ براجمان ہو گئی۔ ماہر نے گہری نظروں سے مرحا کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے کیمسٹری کے سارے جوابات دیے جو پوچھے جا رہے تھے، آپ نے جو تیاری کروائی تھی، دیکھیے گا اس بار میں ٹاپ کروں گی۔ ماہر نے گاڑی سٹارٹ کی تو مرحا اس کی طرف مڑ کر بولی، اچھی بات ہے۔ ماہر سامنے روڈ پر نظریں جماتا بولا، تمہاری کیسی تیاری ہے؟ ماہر نے ارحا سے پوچھا، ہمیشہ کی طرح A1۔ ارحا مغرور لہجے میں بولی، ویری گڈ۔ ماہر ستائشی لہجے میں بولا تو مرحا کی خوشی ماند ہو گئی تھی۔ اس کو پہلے لگا تھا کہ ماہر اس کو شاباشی دے گا، پر اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، پر ارحا کے لیے اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ دوسری طرف اس کا بجھا چہرہ دیکھ کر ارحا کھل کر مسکرائی تھی۔ زیان، تم کیا چاہتے ہو، نکاح ہونا چاہیے یا نہیں؟ ارحا نے لان میں زیان سے پوچھا جو مرحا کا انتظار کر رہا تھا۔ سچی بتاؤں تو میرا بڑا دل تھا، پر جب امی نے اپنا فیصلہ بدلا تو دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ زیان معصوم شکل بناتے ہوئے بولا، اچھا، پر مرحا کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہی۔ ارحا نے اپنے لہجے کو سرسری بنا کر کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ تو مجھ سے زیادہ خوش تھی۔ زیان نے فوراً سے اس کی بات پہ اختلاف کیا تو ارحا نے صبر کے خون بھرے، زیان تم بھی جھولے پہ آؤ۔ مرحا لان میں لگے جھولے پہ بیٹھتی زیان کو آواز دینے لگی تو زیان اس کی طرف جانے لگا۔ ارحا واپس جانے والی تھی جب اس کی نظر ٹیرس پر کھڑی ماہر پہ پڑی، جو بے تاثر نگاہوں سے زیان کے ساتھ مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ ارحا کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی، اس نے اپنے قدم گھر کی بجائے ٹیرس کی طرف بڑھا دیے۔ لگتا ہے دل میں آگ لگ گئی ہے۔ ارحا کی بات پہ ماہر نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ کیا مطلب؟ ماہر نے سرد مہری سے پوچھا۔ مطلب کچھ نہیں خاص نہیں، بس یہ جاننا تھا کہ آپ کی اور مرحا کی بہت بنتی تھی نا، اب کیوں نہیں لگتی؟ ماہر نے اسے دیکھا، بچپن گیا تو اب کیا فائدہ پرانی باتوں کو یاد کرنے کا؟ پرانی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے انسان کو اصلاح ملتی ہے۔ وہ کندھے اچکاتی بولی، مجھے نہیں لگتا پرانی باتوں کو یاد کرنے سے سوائے تکلیف کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ماہر سر جھٹک کر بولا، آپ ایک بات بتائیے، بچپن میں جو گہری دوستی تھی وہ کم سے کم ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا؟ ارحا پھر سے متجسس ہوئی تھی، میری مرحا سے کوئی گہری دوستی نہیں تھی، اس لیے بار بار ایک بات مت دہرایا کرو۔ ماہر غصے سے بولا، غصہ کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی نا؟ اگر آپ چاہیں تو پرانے مراسم نئے ہو سکتے ہیں۔ ارحا اپنی بات ماہر کے دماغ میں ڈالتی وہاں سے جا چکی تھی یا غائب نہیں ہو گئی تھی۔ مرحا بڑے انہماک سے لاؤنج میں بیٹھی کسی تیسری خود غرضی ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب زیان ساتھ بیٹھتا پوچھنے لگا، پر شمشیر نے پتہ لگوا بھی لیا ایک ہی قسط میں اس جگہ اگر انڈین ڈرامہ ہوتا نا تو 100 قسطیں تو 20 ہیرو کو اپنی ہیروئن ڈھونڈنے میں ہی لگ جاتی۔ مرحا نے دوسرا چینل لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ چینل کیوں بدل دیا؟ زیان ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیتا بولا، ختم ہو گیا ہے ڈرامہ، دیکھ نہیں رہا کیا تمہیں؟
مرحا نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اتنی جلدی؟ زیان بدمزہ ہوتا بولا، تم آئے غلط وقت پہ ہو۔ جب ڈرامے کا آخری سین چل رہا تھا، مرحا نے مزے سے بتایا، تو کرکٹ والا چینل لگاؤ نا، زیان نے کہا۔ یار بور مت کرو، کہیں اور جا کر دیکھو، مرحا نے بیزاری سے کہا۔ ارے زیان تم کب آئے؟ ارہا مرحا اور زیان کے بیچ بیٹھتی بولی۔ مرحا چٹ سے فاصلے پر ہوئی، اس کو ارہا کی یہ حرکت ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ابھی آیا ہوں، زیان نے جواب دیا۔ تم فری ہو تو میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو گے؟ ارہا نے پوچھا۔ شاپنگ پہ؟ زیان نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں کیوں؟ وہ دراصل میرا ارادہ اپنی فرینڈ کے ساتھ جانے کا تھا، پر اس کو کوئی کام آ گیا، اس لیے اکیلے جانا صحیح نہیں لگا۔ تم ساتھ چلتے ہو تو اچھا لگا۔ ارہا مت وضاحت دیتے کہا، نو پرابلم مرحا، تم چلو گی؟ زیان اس کا جواب دیتا مرحا سے بولا، نہیں میں تو ماہر سے ایک لیکچر ڈسکس کرنے جاؤں گی۔ مرحا نے ارہا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر جواب دیا، اوکے ایز یو وش، زیان نے کہتے کندھے اچکائے تھے۔ ماہر اپنے کمرے کی اسٹڈی ٹیبل پہ ڈائری لکھنے میں مصروف تھا جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کم ان، ماہر نے ڈائری بند کرتے ہی اجازت دی۔ وہ مجھے کچھ کام تھا آپ سے، اندر آ جاؤں؟ مرحا اندر آتی بولی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ اتنی رات کیا تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ کام صبح یاد نہیں آ سکتا تھا؟ ماہر نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ مرحا اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ تم دودھ پیتی بچی نہیں ہو، رات کو کسی لڑکے کے کمرے میں آنے کا مطلب سمجھتی ہو تمہیں کسی اور نے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کوئی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل تو تمہارے گھٹنوں میں ہے جیسے، ماہر نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کزن ہیں میرے، اور میں کسی کے نہیں بلکہ آپ کے کمرے میں آئی ہوں، پر شاید مجھ ہی سے غلطی ہو گئی، کیونکہ مجھے تو آپ پہ اعتبار تھا، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے چلی آئی۔ شکریہ آپ کے بتانے کا، آئندہ میں زندگی میں کبھی آپ کے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ایک ضروری لیکچر سمجھنا تھا آپ سے، پر اس کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ مرحا کو ماہر کا اتنا سخت ہونا بہت برا لگا تھا، پہلے ارہا کا رویہ اور اب ماہر کا ایسے برتاؤ کرنا اس کا دل بری طرح دکھا گیا تھا۔ تبھی وہ بنا سمجھے بولتی چلی گئی۔ ماہر بے تاثر نگاہوں سے اس کا دیکھتا رہا۔ مرحا ایک نظر اس پہ ڈال کر باہر جانے لگی، جب ماہر یکدم ہوش میں آتا اس کی کلائی پکڑ کر روک گیا۔ اب ہاتھ چھوڑے میرا، اب لوگ کیا سوچیں گے، یہ نہیں سوچا آپ نے؟ مرحا نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ اچھا سوری، کون سا لیکچر سمجھنا تھا بتاؤ مجھے، ماہر نے پوچھا۔ کہا نا کوئی بھی نہیں، میں خود سمجھ سکتی ہوں، آپ کی مجھے اب ضرورت نہیں رہی، نفرت ہے مجھے آپ سے، مرحا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اس کی آخری جملے پر ماہر کے چہرے پر عجیب تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ یہ بات تو میں پہلے سے جانتا ہوں، ماہر کی بات میں مرحا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی اور پھر اسے دھکا دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ماہر بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مرحا شایان صاحب کے پاس آتی بولی۔ کہو میرا بچہ، کیا بات ہے؟ شایان صاحب نے مسکرا کر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا۔ ایگزامس قریب ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ کسی ٹیوٹر کا بندوبست کر دیں میرے لیے، مرحا نے کہا۔ آپ کو تو ماہر پڑھاتا ہے نا؟ شایان صاحب کو تعجب ہوا تھا اس کی بات۔ جی، پر ان کو خود بھی تو پڑھائی کرنی ہوتی ہے نا، ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کسی ٹیوٹر سے ٹیوشن لے لوں، ماہر نے جتنا پڑھایا اتنا کافی ہے میرے لیے، مرحا ماہر کا رویہ یاد کرتی بولی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کی مرضی میں کرتا ہوں بندوبست، آپ فکر مت کرو، شایان صاحب نے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب ارہا اس کے سامنے آئی۔ کبھی ماہر کبھی زیان، پھر ماہر، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر ایک کی اٹینشن چاہتی ہو؟ کیوں آخر کیوں؟ ارہا خونخوار نظروں سے اس کو دیکھتی بولی۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بہن ہوں میں تمہاری، وہ بھی جڑواں، تو پھر تم کیوں ہر بار کاٹ کھونے کو دوڑتی ہو مجھے؟ جیسے بہن نہیں تمہاری دشمن ہوں میں، مرحا بازو سینے پر باندھتی اس کے مقابل کھڑی ہوتی بولی۔ نہ سمجھ تو میں تم ہو نہیں جو میرے دخل رویے کی وجہ نہ جان پاؤ، وہ تمسخر سے بولی۔ نہ سمجھ تو میں واقعی نہیں ہوں، پر تمہارے رویے سے لا علم ضرور ہوں۔ ہر بار اپنے لہجے، اپنے لفظوں کے خنجر مارنے سے بہتر ہے اصل وجہ بتاؤ جو تمہارے منہ سے یہ زہر اگلتا ہے، آخر میں بھی تو وجہ جانوں۔ تم سے بحث نہیں کرنی مجھے، بس یہ کہوں گی کہ ایک پہ ٹک کے بیٹھو، ارہا نفرت سے کہہ کر رکی نہیں تھی۔ مرحا سخت سی ارہا کی بات کا مطلب جاننے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی سمجھنے سے بالا تر تھا۔ آج صبح جب کالج جانے کے لیے وہ ارہا کے ساتھ باہر آئی تو
खुद ही पिछली सीट पे पराजमान हो गई जहाँ ज़ायान पहले से बैठा हुआ था। माहिर ने गहरी सांस लेकर उसको देखा। इरहा जब फ्रंट सीट पे बैठी तो माहिर ने गाड़ी स्टार्ट की। सुना है तुमने अब ट्यूटर से पढ़ना शुरू कर दिया है? ज़ायान ने मरहा को मुखातिब किया जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। हाँ सही कहा, एग्ज़ाम्स करीब है ना तो इसलिए, मरहा ने जवाब दिया। अच्छा, इस बार तुम पढ़ाई के मामले में काफ़ी संजीदगी से सोच रही हो। ज़ायान हैरान हुआ। MBBS करने के लिए संजीदा होना बनता भी है, मरहा ने मुस्कुरा कर कहा। इरहा ने बेजारी से बैक व्यू मिरर से दोनों को देखा। स्टीयरिंग पर माहिर के हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई थी जिससे उसके हाथ की रगें उभरी नज़र आने लगी थी। इरहा की बेजारी पल भर में उड़न छू हुई थी। कॉलेज के आते ही मरहा और ज़ायान बाहर निकल गए थे। इरहा उनको गेट से अंदर जाता देख माहिर को देखा जिसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खी मायल हो गई थी। माहिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इरहा मसनूई फ़िक्रमंदगी का इजहार करते उसके हाथ पे हाथ रख गई थी जो माहिर ने सेकंड से पहले झटक दिया था। मैं ठीक हूँ, गाड़ी से उतरो तुम, मुझे यूनी से लेट हो रहा है, माहिर स्पार्ट अंदाज में बोला। देखो माहिर, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, तुम हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। इरहा ने उसके दिल का भेद छानना चाहा। माहिर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ झुका तो इरहा ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। नॉट इंटरेस्टेड। चर्क की आवाज़ पे उसने आंखें खोली तो मालूम हुआ माहिर ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया था। इरहा झल भुन कर राख होती गाड़ी से उतर कर ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करके रह गई। माहिर नागवारी से उसकी पूछ देखते गाड़ी को टर्न करने लगा था। आज तुम परेशान हो? फ़िज़ा ने माहिर से पूछा। नहीं तो, माहिर ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कम अज़ कम मुझसे तो अपनी बात शेयर किया करो। फ़िज़ा ने शिकवा किया था। तुम सबको मेरी परेशानी नज़र आती है क्या? मेरा चेहरा मेरे अंदरूनी कैफियत को बयान करता है। माहिर उसकी तरफ मतवज्जा होते बोला। नहीं, अंदरूनी कैफियत को तो नहीं, अगर चेहरे से मालूम हो जाती तो पूछने की नौबत ना आती, या फिर कोई किसी के चेहरे की मासूमियत देखकर धोखा ना खाता। हाँ, जिनसे हमारा गहरा रिश्ता होता है ना, उसके दिल का हाल हमें मालूम हो जाता है। जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे अंदर का पूरा हाल तो नहीं पर कुछ तो जान ही सकती हूँ। फ़िज़ा ने हल्की मुस्कुराहट से कहा। तुम्हें पता है फ़िज़ा, ज़िंदगी में हर कोई चाहता है, हर कोई समझने की कोशिश भी करता है, पर जिनकी तवज्जो हम चाहते हैं वो ख्वाहिश ही हमें रुला देती है। माहिर ज़ख्मी मुस्कुराहट से बोला। तुम किसकी बात कर रहे हो? फ़िज़ा ने तजस्सुस से पूछा। किसी की भी नहीं, माहिर ने बात टाल कर कहा। कुछ दिन बाद मम्मा मम्मा, मरहा सीढ़ियाँ उतरती चीख चीख कर नाजिया बेगम को आवाज़ देने लगी। नाजिया बेगम जो किचन में थी फ़ौरन से बाहर आई। क्या हुआ है, क्यों शोर डाला हुआ है इतना? नाजिया बेगम ने कहा। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको अगर पता चलेगा ना तो यकीन नहीं आएगा। नरहन को गोल गोल घुमाती चहक कर बोली। मरहा बेटा, आराम से, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नाजिया बेगम उसको दूर करते हुए सोफे पर बैठ गई थी। ऐसे भी कौन से अपने नाम के रोशन कर लिया है तुमने जो सबकी नींद ख़राब करने पर तुली हुई हो? इरा उसके सर पर नाजिल होते हुए बोली। कुछ ऐसा ही समझ ले बहना। मरहा उसके गाल खींचती बोली। सस्पेंस क्यों बढ़ा रही हो बेटा, पिल्ली थैली से बाहर निकाल भी दो अब। नाजिया बेगम ने पूछा। मामा चांद, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, ये देखें, यकीन नहीं आ रहा ना आपको भी? मरहा अपना फ़ोन उनके सामने करती बोली। इरहा को अपना वजूद जलजलों की जद में आता हुआ महसूस हुआ था। उसने मरहा के हाथ से फ़ोन झपटने वाले अंदाज में लिया था। मैं दूसरे नंबर पर कैसे आ सकती हूँ? इरहा बड़बड़ाई। क्या है इरहा, हर दफ़ा तुम टॉप करती हो, इस दफ़ा मैंने कर लिया तो क्या बड़ी बात है? मरहा ने मुस्कुरा कर कहा। अपनी बकवास बंद रखो डाइन कहीं की। इरहा थारते लहजे में आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बोली। इरहा, बिहेव योरसेल्फ। आपस में दो बहनें हो फिर भी नहीं बनती तुम्हारी। नाजिया बेगम ने उसको रपटा। ये कम नंबरों से पास होने वाली आखिर कैसे पास हो गई? मुझे पीछे छोड़ कैसे सकती है ये? माने ना माने अम्मी, इसने चीटिंग की है। बोलो तुम, सच बताओ। इरहा गुस्से से पागल होती हुई बोली। मुझे अपनी काबिलियत हासिल करने के लिए चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहन। मैंने ये सब अपने बलबूते पर हासिल किया है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें मेरी खुशी रास नहीं आ रही। हमेशा की तरह, मरहा मुस्कुरा कर कहती उसके हाथ से फ़ोन उचक कर जा चुकी थी। मरहा जैसे ही खुशी से भागकर ज़ायान के पास आई, ज़ायान ने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, जिस पर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। क्या तुम्हें भी पता चल गया कि मैंने एग्ज़ाम्स में टॉप किया है? मरहा अंदर आती खुशी खुशी चहक कर बोली थी। हाँ और नहीं तो क्या, भाई सुबह सुबह ही अपनी स्टूडेंट के कारनामे बता चुके हैं हमें, ज़ायान ने कहा। लेकिन उनको कैसे पता चला? मरहा हैरान होती हुई बोली। अरे, रोल नंबर मालूम होगा ना तुम्हारा, मेरा देखा तो तुम्हारा भी देख लिया होगा, ज़ायान ने बताया। तुम्हारे पासिंग मार्क्स देखकर इज्जत अफजाई तो बहुत हुई होगी, मरहा ने शरारत से कहा।
پکو مت، سایان نے گھور کر کہا۔ مبارک ہو تمہیں۔ ماہر کی آواز پر مرحا نے پیچھے دیکھا جہاں ماہر اپنی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا تھا۔ شکریہ، مرحا نے بس اتنا کہا۔ اس دن کے بعد جو تھوڑی بہت بات چیت ہوا کرتی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میری طرف سے تمہیں ٹریٹ ہے، جب چاہو جہاں چاہو بتا دینا، میں لے چلوں گا۔ مرضی سے دے رہا تھا ٹریٹ، مگر ظاہر ایسے کر رہا ہے جیسے بندوق کی نال پر میں نے ٹریٹ مانگی ہو۔ مرحا نے ماہر کا اسمارٹ چہرہ دیکھ کر سوچا، منہ سے کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوانی تھی اسے۔ ٹھیک ہے، مرحا نے بس اتنا کہا۔ بھائی ہم بھی چلیں گے نا؟ سایان نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ مر مر کر پاس ہوئے ہو، تمہیں کس لیے چاہیے ٹریٹ؟ شکر کرو تمہارے کل کے چاول نہیں بانٹے۔ ماہر نے کھاچا لیوانی نظروں سے اس کو گھورا۔ ہمارے جیسوں کے لیے پاسنگ مارکس حاصل کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، جو آپ جیسے ٹاپر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ سایان نے کلر جھاڑ کر کہا۔ اس بات پہ تمہارے ساتھ ہوں میں، مرحا اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولی تو ماہر نے نفی میں سر ہلا کر سر کو جنبش دی تھی۔ ارحا سے کہنا وہ بھی تیار ہو جائے۔ ماہر نے مرحا سے کہا۔ آپ خود ہی کہہ دینا، مجھ پہ تو غصہ ہے، وہ پہلی بار سیکنڈ پوزیشن لی ہے نا اس نے، اس لیے کچھ پریشان ہے۔ مرحا نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کر لوں گا اس سے۔ ماہر گہری سانس ہوا میں خارج کرتا ہوا بولا۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے ضرور کوئی چیپ ٹرکس آزمائی ہوں گی جس کی وجہ سے اس کے اتنے زیادہ نمبر آئے، ورنہ تم جیسی لائق لڑکی کو وہ پیچھے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ارحا اپنی دوست صنم سے ملنے آئی تھی جب اس نے ساری بات جان کر کہا۔ لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، پر ماہر نے اس کو کچھ دن پڑھایا تھا، اس کے بعد ٹیوٹر بھی آتا رہا اس کو پڑھانے۔ چیٹنگ نہیں کر سکتی وہ، بورڈ کے ایگزام میں ایسا ہر کوئی سوچ سکتا ہے، پر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ ارحا سنجیدگی سے بولی۔ پھر کیا تم نے ٹھیک سے تیاری نہیں کی تھی کیا؟ صنم نے اندازہ لگایا۔ یار پتہ نہیں، میرا مائنڈ بہت ڈسٹرب ہے۔ تم ایسی باتیں مت کرو، میں یہاں اپنا مائنڈ فریش کرنے آئی ہوں، نہ کہ الجھانے۔ ارحا اکتاہٹ بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے ریلیکس، صنم نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ میں نے آپ سے گفٹ تو نہیں مانگا، پھر آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ ماہر نے مرحا کے لیے ایئرنگس لیے تھے گولڈ کے، تبھی وہ بولی۔ جب وہ اس کو اور زیان کو ریسٹورنٹ لے کر آیا تو اس نے مرحا کو دیے تھے، جس پر مرحا جھجک کر بولی، یہ تمہارا پرائز ہے، تم نے کمایا ہے، یو ڈیزرو اٹ۔ ماہر نے فخر سے کہا۔ تھینکس، مرحا نے کہتے وہ ایئرنگز اس کے ہاتھ سے لیے تھے۔ کہتی ہو تو میں پہنا دیتا ہوں، سایان آگے آتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا جب وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ہاتھ سلامت ہیں ابھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود ہی وہ ایئرنگز کانوں میں پہن لیے تھے، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ بات کی جائے ماہر کی تو اس کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ جھلکی تھی۔ ارحم، میں چاہتی ہوں بچوں کا اب نکاح کر دینا چاہیے، رخصتی بعد میں ہو جائے گی، ریحانہ بیگم نے ارحم صاحب سے کہا۔ ماہر بڑا ہے، پہلے اس کی ہونی چاہیے تھی، ارحم صاحب نے کہا۔ ماہر ابھی نہیں کرنا چاہتا، زیان کی منگنی تو ہو گئی ہے نا، تو کیوں نہ گھر میں چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھ لیں؟ ریحانہ بیگم نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ کرتا ہوں بات شایان سے، ارحم صاحب پرسوچ ہو کر بولے۔ ارحم صاحب نے سنان صاحب سے بات کر لی تھی، جس پر انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی بات کا مان رکھ کر حامی بھر لی تھی۔ جہاں سب خوش ہوئے تھے وہاں ارحا کے اوپر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ ماہر نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ جمعے کے بابرکت دن پہ نکاح ہونا طے پایا تھا۔ زیان اور مرحا نکاح کی شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ بلیک ویسٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ ماہر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ کمرے میں تیز آواز میں گانا چل رہا تھا، جس کو ماہر بہت غور سے سن بھی رہا تھا۔ گانے کی آواز بند ہونے پر ماہر نے پلٹ کر دیکھا، جہاں ریحانہ بیگم صدمے کی حالت میں کمرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ریحانہ بیگم کی نظر سائڈ ٹیبل پہ موجود ایش ٹرے پر ٹھہر سی گئی، جہاں جلی ہوئی سگریٹس کا ڈھیر تھا۔ ماہر نے جب دیکھا تو شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ یہ سب کیا ہوا؟ ماہر اتنے دنوں سے کمرے میں بند ہو کر یہ تم نے زہر پینا کب سے شروع کر دیا؟ ریحانہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ یونی کی پریزنٹیشن کی تیاری میں مصروف تھا، اس لیے باہر نہیں آتا، یونیورسٹی کا برڈن زیادہ ہے۔ ماہر ان کی آخری بات نظر انداز کرتے بولا۔ ماہر دوبارہ میں تمہارے کمرے میں یہ نہ دیکھوں، کل تمہارے بھائی کا نکاح ہے اور تم نے کسی بھی کام میں ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ریحانہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ سوری امی، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ماہر نے کہا۔ سوری، مرحا جلدی جا رہی تھی جب اس کا ٹکر ماہر سے ہوئی تھی، تبھی وہ جھٹ سے معذرت کرتی بولی۔ چچی جان کہاں ہیں؟ ماہر بنا اس پہ نظر ڈالے نازیہ بیگم کا پوچھنے لگا۔ امی اپنے کمرے میں ہوں گی، آپ کو کوئی کام تھا ان سے؟ مرحا نے جواب دینے کے بعد پوچھا۔ ماہر بنا جواب دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مرحا حیرت سے ماہر کی پشت دیکھنے لگی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنے راستے کا رخ کیا۔
میں نے سنا تھا مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، مگر اب لگتا ہے شاید کچھ غلط سنا تھا۔ میں نے سنا تھا مرد کو اگر کوئی چیز پا جائے تو وہ ہر حد پار کر دیتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے سنا تھا مرد اپنی چیزوں پہ جو ان کے دل کے قریب ہو کسی اور کی نظر اس پہ برداشت نہیں کرتا، پر سب غلط ہے نہیں۔ ماہر کو اپنے پیچھے رہا کہ تنزیہ بات سننے میں آئی تو اس نے بہت ضبط سے برداشت کیا، پھر بنا اس کا جواب دیے نازیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی تھیں، اب بس قاضی صاحب کو آنا تھا جن کو لینے کے لیے وہ گیا ہوا تھا۔ مرحا وائٹ پٹیالہ شلوار قمیض پہنے ہلکا سا میک اپ کے تیار ہوئے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یار مرحا، آج تو تم بجلیاں گرا رہی ہو، مرحا کی دوست صدف نے اس کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، جو روز کے برعکس آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شکریہ، مرحا خوش ہوتے بولی۔ یہ لوگ کام وقت پر ہو جانا چاہیے۔ گھر کی پچھلی سائڈ پر ایک چادر پہ چھپے وجود نے پیسوں کی گڈی اس کی طرف بڑھا کر کہا، فکر نہ کریں آپ۔ سامنے والے نے للچائی نظروں سے پیسوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نکاح کے لیے قاضی صاحب آیا تھا۔ ماہر دور کونے میں کھڑا اسپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج کاٹن کی وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ساتھ میں کندھوں پر کالی شال ڈالی ہوئی تھی۔ ماہر، تم نے زیان کو کہیں دیکھا ہے؟ ریحانہ بیگم پریشانی سے ماہر کے پاس آتی بولی۔ گھر ہوگا، کیا ابھی تک نہیں آیا؟ ماہر نے الٹا ان سے پوچھا۔ گھر پہ نہیں ہے، فون بھی بند جا رہا ہے، اللہ جانے کہاں ہے یہ لڑکا۔ مہمان صاحب آ چکے ہیں، سب کو پوچھ رہے ہیں، میں کیا جواب دوں سب کو؟ ریحانہ بیگم کی بات پر ماہر کی سفید پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں چاہتا ہوں اس کو دیکھنے، یہی کہیں ہوگا، بچہ نہیں ہے وہ، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ماہر نے ان کو پرسکون کرنے کی خاطر کہا، کیوں پریشان نہ ہوں، اتنی نازک صورتحال ہے اور تم کہہ رہے ہو پریشان نہ ہوں۔ اندر ارحم پریشان سا ہے، زیان پہلے یہاں تھا، اب 1 گھنٹے سے نظر نہیں آ رہا۔ ریحانہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ 40 منٹ بعد زیان کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ زیان صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سب شایان صاحب اور نازیہ بیگم کے مشترکہ کمرے میں موجود تھے۔ ماہر شکست زدہ سا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر جگہ زیان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شایان، انتظار کرتے ہیں، وہ آتا ہی ہوگا، ارحم صاحب کمزور آواز میں بولے۔ اور کتنا انتظار کریں، باہر سب نے پوچھ کر پریشان کر رکھا ہے، قاضی صاحب واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے درس کا وقت ہو گیا ہے۔ نازیہ بیگم غم و غصے کے ملے جلے کیفیت میں بولیں تو شایان صاحب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اگر میں ایک مشورہ دوں تو؟ ریحانہ بیگم کی بات پر سب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ماہر کی نظر سامنے دیوار پہ لگی وال کلاک پر ٹک ٹک کرتی سوئیوں پر گئی تھی۔ اف، تمہاری بھی کیا قسمت ہے مرحا، دیکھو تمہارا دلہا لاپتہ ہو گیا، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لگتا ہے اس کو تم سے نکاح نہیں کرنا تھا، اس لیے عین نکاح کے وقت چلا گیا۔ مرحا کی کمرے میں آتی سب کزنس کے سامنے بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ مرحا اپنی جگہ کھڑی ہوتی بولی، سچ ہے میری بہن، زیان 2 گھنٹوں سے پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارا کی بات پہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ سب کی ہمدردی بھری نظریں خود پہ محسوس کرتی اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا، وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ نہیں آئے گا تو نکاح رک جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ماہر، تم کرو گے نکاح اس کی جگہ، ریحانہ بیگم اٹل انداز میں بولی تو نازیہ بیگم نے شایان صاحب کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ماہر جو خود بھی اتنا پریشان تھا یہ سوچتے ہوئے کہ زیان کہاں چلا گیا، اپنی ماں کی بات پر حواس باختہ سا انہیں دیکھنے لگا تھا۔ جواب دو ماہر، تم مرحا سے نکاح کر کے میرا مان رکھو گے یا تم بھی زیان کی طرح میرا مان توڑ دو گے؟ انہوں نے اپنی آخری امید کے تحت اس سے پوچھا تھا۔ اب تم ہی میری آخری امید ہو۔ ماہر یہ سب کرنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مرحا کے دل میں اب زیان بستا ہے، وہ نہیں پھر کیسے آخر وہ اپنے بھائی کی جگہ لے لیتا، مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں آخری امید دیکھ کر اسے مجبوراً سر خم کر دیا تھا۔ ریحانہ بیگم نے اس کی رضامندی جان کر ارحم صاحب کو دیکھا۔ نکاح شروع کروانا چاہیے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ نازیہ بیگم سپاٹ لہجے میں بولی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ ماہر کی بھاری آواز پہ ان لوگوں کی خوشی ماند پڑی تھی۔ آج نکاح کے ساتھ ہی مجھے رخصتی بھی چاہیے کیونکہ جو سب ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ ماہر کی بات پہ نازیہ بیگم نے احتجاج کرنا چاہا پر ذیشان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، تم اب بھی تیار ہو کر اس کو باہر کیوں نہیں لائی؟ جلدی کرو، دلہا انتظار کر رہا ہے۔ نازیہ بیگم مرحا کا دوپٹہ ٹھیک کرتے سنجیدگی سے بولیں جس پر ارحا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب زیان مل گیا ہے؟ کیا آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ کہاں چلا گیا تھا وہ؟ مجھے پتا تھا وہ ضرور آئے گا، ارحا نے شروع میں پریشانی سے کہتے آخر میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا تمہارا نکاح زیان سے ہو رہا ہے؟ وہ بھگوڑا تو بھاگ گیا ہے، تمہاری شادی اب ماہر سے ہو رہی ہے اور میں تمہارا کوئی انکار نہیں سننا چاہتی۔ اگر تمہاری ہمیں ذرا بھی عزت کی پرواہ ہے تو اقرار کر دینا۔ نازیہ بیگم اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی نرمی سے بولی، ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ماہر میرے بھائی ہیں، میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، ان سے شادی نہیں کروں گی میں، آپ تھوڑا تو انتظار کریں، زیان کا وہ آ جائے گا۔
नाज़िया बेगम की बात पर मरहा हत्थे से उखड़ गई थी। दरवाजे के पास माहिर के कदम मरहा की बात पर थमे थे। वह एक बार उससे बात करना चाहता था, पर उसके ख्यालात जानकर उसके होंठों पर अजीब से मानी ख़ेज़ मुस्कुराहट दर आई थी, जिस पर वो अंदर जाने की बजाय वापस पलट गया था। अगर उसे निकाह करना होता तो वह पहली फुर्सत में जाता ही ना। उसे यह निकाह नहीं करना था, तभी तो वह भाग गया। और अब तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माहिर से अच्छा तो तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हो सकता, नाज़िया बेगम नागवारी से बोली। उसे ज़यान की बात याद आने लगी थी। उसे अभी तक याद था कि उसने कहा था माहिर की कोई गर्लफ्रेंड है। आखिर वो ज़बरदस्ती माहिर के ऊपर कैसे मुसल्लत हो सकती थी? वो तो किसी और से प्यार करता था। उसके दिल में कर्व उठा था, ऐसे जैसे किसी ने दिल नोच लिया हो। आखिर वो किसी की अनचाही बीवी कैसे बन सकती थी? उसने आखिरी कोशिश करनी चाहिए थी। अम्मी आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, उनसे पूछ तो लेती हैं एक बार, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, उन्हें मैं नापसंद हूँ। मरहा ने एक और कोशिश करनी चाहिए। जिसने कहा है वो तुमसे नफ़रत करता है। अगर वो तुम्हें पसंद ना होती तो वो कभी भी निकाह के साथ रुखसत ही ना रखवाता, समझी तुम? नाज़िया बेगम ने एक और बम फोड़ा था उसके सर पर। मामा? मरहा ने बेयकीन नज़रों से अपनी माँ को देखा। इरहा के चेहरे पर उनकी बात सुनते इत्मीनान सा छा गया था। नाज़िया बेगम बिना अब कोई और बात कहे उसके सर पर लाल चुनरी डाल गई थी। 30 मिनट बाद वो मरहा से मरहा ज़यान बनने की बजाय मरहा माहिर बन गई थी। माहिर बेटा, आखिर ज़यान कहाँ जा सकता है? मुझे सोच सोच कर परेशानी हो रही है। अब तक मिला क्यों नहीं वो? रेहाना बेगम उसके पास आते हुए उसका हाथ झंझोड़ कर बोली थी, जब वो उन्हें तसल्ली दे गया था। अम्मी फ़िक्र मत करें, मैं हूँ ना, कल तक वो आपको घर में मिलेगा। पुलिस उसे ढूंढने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गया है, वरना घर से कोई कैसे गायब हो सकता है? उनकी जानिब देखते उन्हें तसल्ली देती नज़रों से बोला, जब वो सरस बात में हिला कर रह गई थी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो रात के इस पहर? तुम्हें अपनी बीवी के पास होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी किन हालात में हुई है। उसके लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं होगा। इस वक्त तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। जाओ अपने कमरे में। वो उसे ज़बरदस्ती उसके कमरे में भेजती हुई बोली। जब अपने कमरे में दाखिल होने से पहले गहरी सांस भर के रह गया था। उसके कानों में मरहा की आवाज़ गूंजने लगी थी, नहीं है मुझे आपकी ज़रूरत, समझे आप? चलिए चाहिए मेरी ज़िंदगी से आप। माहिर कमरे में आया तो मरहा को बेड पे खामोश संजीदा बैठा पाया था। माहिर एक नज़र उस पर डालता ड्रेसिंग के सामने आता अपनी घड़ी उतारने लगा। क्या ज़यान मिल गया? कहाँ है वो? मरहा उसके पास से उठकर आती उसकी जानिब आते बोली बेचैनी से, जब वो गर्भ से आंखें मीच गया था। निकाह के बाद भी उसके लबों से उसको पहले सुनने वाला नाम ज़यान का ही मिला था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वो मिल गया होता तो यहाँ तुम्हारे पहलू में वो होता, मैं नहीं, माहिर स्पाट लहजे में बोला। मरहा ने गर्दन मोड़कर माहिर को देखा, जिसके चेहरे पर सिवाय सर्द मेहरी के कुछ ना था। आप तो मुझसे नफरत करते थे ना, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मरहा ने दूसरा सवाल किया। मेरा भी यही सवाल तुमसे है, माहिर उसके सामने आता हुआ बोला। मैं लड़की हूँ, मजबूर हो गई थी अपने वालिदैन के सामने। आप तो मर्द थे ना, इनकार कर सकते थे। मरहा ने उदासी से कहा, अब तो तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा पूरा हक है। अब तो मैं तुम्हारा शोहर हूँ, भाई नहीं, इसलिए जहाँ मर्जी छू सकता हूँ। यह कहते हुए उसके लबों पर झुका था उसका रस पीने के लिए, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी थीं, क्योंकि वो उसके कंधे से चोली सिरका आ गया था। उसकी सांसें रुकते देख वह तमस्खर से पीछे हटा था। डरो मत, तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम जब चाहे अलग होना चाहो हो सकती हो। मेरे लिए तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूरी है, एहतराम है, इसलिए परेशान मत हो, सो जाओ। माहिर ने संजीदगी से कहा। मरहा को अपनी किस्मत पे रोना आया था, और माहिर पे गुस्सा भी, जिसे 2 घंटे नहीं हुए थे निकाह को, और ये छोड़ने का भी सोच बैठा था। यह सोचते ही बेख्तियार मरहा की आंखों में आंसू आ गए। माहिर उसके चेहरे से नज़रें चुराता सोफ़े की जानिब बढ़ा। मैं यहाँ सो जाऊँगी, आपका कमरा, आपका बेड है, आप वहाँ सुकून से लेट जाइए। मरहा बेड से उठते हुए बोली, मैं एडजस्ट कर लूँगा, डोंट वरी, तुम सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। माहिर की आखिरी बात पर मरहा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? मैं कॉलेज, वो भी कल? मरहा की चीख निकलते निकलते रह गई। हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? दूसरी बात, अब किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट तुम्हें मैं पढ़ा लिया करूँगा। अब तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माहिर उसके चेहरे पर हैरानगी के तासुरात देखता हुआ बोला, तुम्हारे भाई की जिससे शादी होगी, मुझे तो उस बेचारी लड़की पर हमदर्दी महसूस हो रही है। मुझे लगता है अपनी बीवी को भी वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की किताबें ही पढ़ाएंगे। मरहा ने उसको इस वक्त को कोसा जब उसने ये बात ज़यान से कही थी। उसको क्या पता उसका कहा किसी और के लिए इतना बड़ी पड़ेगा। लेकिन अब तो तुम मेरी शादी हो चुकी है ना, शादी के दूसरे दिन कॉलेज कौन चाहता है पढ़ने? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे क्लास में। मरहा मनमनाती बोली। उसकी बात पर माहिर ने सर तपैर मरहा का जायज़ा लिया, जो अभी तक निकाह वाले जोड़े में मलबूस थी। मेकअप के नाम पर होठों पर डार्क लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाया हुआ था। पहली लड़की देखी है जो दुल्हन होते हुए भी अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगा पाई। माहिर उसके पास आता उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला था। मरहा को अपने वजूद में सनसनाहट दौड़ती महसूस हुई।
मेहंदी सयान को पसंद नहीं थी इसलिए नहीं लगाई थी। बरहान ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुमसे तफसील तो नहीं पूछी, वैसे ये जानना चाहता, वैसे भी तुम्हारी पसंद नापसंद में मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ, और वैसे भी तुम कौन सा मेरे नाम की मेहंदी लगाने वाली थी। माहिर उसके हाथ छोड़ता संजीदगी से बोला, अच्छा तो ये बात है, मैंने आपसे कहा था मुझसे शादी ज़बरदस्ती करें, नहीं ना। अगर आपने कर ही ली है तो देखिए अब मैं आपका क्या हाल करती हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली। बरहान ने खटाक से वॉशरूम का दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करते कहा तो वो कुलस कर बोली थी, जिस पर वो पीछे तंग खड़ा रह गया था और ये सोचने लगा था कि आखिर अब वो उसे बदला कैसे लेने वाली थी। अगर आप चाहते हैं कि कल लास्ट पार्ट अपलोड हो तो कमेंट्स में बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा, और लास्ट पार्ट कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।